ایک اور شہید معروف ہیں شہدائے احد میں سے، جن کا نام عمرو بن جموح ہے، عمرو بن الجموح۔ یہ عبداللہ ابن عمرو، یہ ان کے بہنوئی ہیں، اور عجیب یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے خلاد بن عمرو بن الجموح وہ بھی شہید ہوئے ہیں احد کے اندر۔ تو ان کی جو اہلیہ ہے ہندہ بنت عمرو، ان کے بھائی بھی شہید ہوئے اور شوہر بھی شہید ہوئے اور بیٹے بھی شہید اسی غزوہ احد کے اندر۔ شوہر ان کے جو تھے وہ یہی حضرت عمرو بن الجموح تھے، اور بھائی جو تھے ان کے وہ عبداللہ، جن کا ذکر ہوا، عبداللہ بن عمرو تھے، اور بیٹے یہ خلاد ابن عبداللہ۔ تو ان کی یہ جو تھے یہ معذور تھے پاؤں سے، عربی میں اعرج کہتے ہیں اس کو، جو شخص پاؤں سے معذور ہو، لنگڑاتے تھے۔ اور ان کے 4 بیٹے تھے جو تمام غزوات میں جو اس وقت تک ہوئی تھی، احد میں خاص طور پر، اس سے پہلے بدر ہوا تھا، ان کے 4 بیٹے ان غزوات کے اندر شہید رہے تھے۔ تو اب احد پر بھی ان کے بیٹے آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں، آپ کے پاؤں میں ننگ ہے، یعنی لنگڑا پن ہے۔ تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوروں کو رخصت دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں غزوہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے بیٹے نہیں مانتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کی سرزمین کو اپنے اسی لنگڑے پاؤں سے روندوں، جنت میں چلوں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو معذور ہو، تم پر جہاد فرض نہیں ہے، اور بیٹوں کو آپ نے بلا کر کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کو روکو مت، کیا پتہ کہ ان کی قسمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت لکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت پا کر بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے، والد کو وہ جو روک رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک دعا کی، اور دعا یہ کی کہ اللہم ارزقنی شہادہ، یا اللہ مجھے شہادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا فرما، اور یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کی جانب واپس مت لوٹا، واپس نہ آؤں اپنے گھر کی طرف۔ تو ان کی شہادت ہوئی، اور جب ان کی اہلیہ ان کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو، ان کے بیٹے بھی خلاد بھی شہید ہوئے، خلاد ابن عمرو، اور یہ عمرو ابن الجموح بھی شہید ہوئے، اور ان کے بہنوئی وہ بھی شہید ہوئے، عبداللہ بن عمرو جن کا نام تھا۔ تو یہ ان کی اہلیہ ہندہ نام تھا ان کا، وہ اپنے تینوں شہداء کو ایک اونٹ پر انہوں نے ڈالا، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو۔ ویسے عرب کی اور قریش کی، یہ تو خیر انصاری گھرانہ تھا، انصار کی، اور پھر حضور کے صحابہ کے گھر والوں کی ہمت دیکھیں کہ ایک خاتون اپنے شوہر کو بھی، بیٹے کو بھی، بھائی کو بھی، تینوں کو اونٹ پر لاد کر تینوں لاشیں اپنے ساتھ مدینہ لے جانے کی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہے۔ تو جب وہ ان کو ڈال کر لے جانا چاہتی تھی تو اونٹ سفر آگے نہیں بڑھتا تھا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ جب اس کا رخ جو ہے وہ مدینہ احد کی طرف کرتی تھی تو اونٹ چل پڑتا تھا، رخ مدینہ کی طرف کرتی تھی تو ان کا اونٹ نہیں چلتا تھا۔ تو وہ صحابیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہندہ نہیں ہیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، وہ تو ان کا نام، ان کو ہندہ بنت عتبہ کہتے ہیں، وہ عتبہ کی بیٹی تھی۔
انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے تینوں شہیدوں کو مدینہ لے کے جانا چاہتی ہوں دفن کرنے کے لیے، لیکن سواری نہیں چلتی اس کی، احد کی طرف کروں تو وہ چل پڑتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر بن الجموح نے مدینہ سے چلتے ہوئے کیا کہا تھا جب وہ آ رہے تھے احد کے لیے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا، حضرت ہندہ نے، کیا رسول اللہ، انہوں نے کہا تھا، یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اونٹ نہیں چلتا، اور یہ فرمایا کہ قسم ہے والذی نفسی بیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت قسم کی قسم کھاتے تھے تو والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر میری جان، کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں صحابہ سے، اگر وہ اللہ جل شانہ کے اوپر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ جل شانہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں، اور عمرو بن الجموح بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے واپس مت لوٹا، اللہ جل شانہ نے ان کی بات کو پورا کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ کوئی سواری اب ان کو لے کر مدینہ کی طرف نہیں جائے گی، اب ان کو ادھر ہی دفنانا ہوگا جو انہوں نے چاہا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن الجموح کو، جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین پر چلنا پھرنا چاہتا ہوں، اس کو روندنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن الجموح کو اپنے اسی پاؤں کے ساتھ جنت کے اندر دیکھا ہے۔ تو یہ پھر اب عبداللہ ابن عمرو اور عمرو بن الجموح یہ ایک ہی قبر کے اندر پھر احد کے پہاڑ کے قریب دفن کیے گئے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت خیثمہ نام ہے ان کا، اور ان کے بیٹے، ان کا نام سعد تھا، یہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت خیثمہ رہ گئے تھے، بدر میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کو بہت زیادہ اس بات کی وہ تھی کہ میں اب کوئی غزوہ آئے تو میں اس کے اندر جاؤں۔ تو جب بدر کا موقع آیا تھا تو چونکہ یہ گھر میں دو بندے تھے تو انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی تھی، باپ اور بیٹے نے، کہ ایک بندہ گھر پہ رہے گا، ایک بندہ غزوہ میں جائے گا، جہاد پہ جائے گا۔ تو جو قرآن اندازی کی تو اس کے اندر بیٹے کا نام نکلا بدر کے موقع، سعد نام تھا ان کے بیٹے کا۔ بیٹا چلا گیا، شہید ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب احد کا وقت آیا تو میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، احد کی غزوہ سے پہلے، اور میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا انتہائی خوبصورت ہو گیا، بہت ہی حسین و جمیل ہے، اور جنت کے باغوں کے اندر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور اس کے نہروں کے اندر جنت کی وہ تفریح کر رہا ہے، اور مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ ابا آ جاؤ دونوں مل کر جنت میں رہتے ہیں۔ تو اور یہ کہا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ بہترین طریقے کے ساتھ پورا کر، یعنی جنت کا وعدہ تھا شہداء کے لیے، وہ بہترین طریقے کے ساتھ پورا کیا، اور وہ وعدہ بالکل پکا اور سچا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس پر انہوں نے کہا، حضور کے پاس آئی، یہ سارا خواب سنایا، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے پاس جنت جانا چاہتا ہوں، جنت میں اس کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو بوڑھا بھی ہو گیا، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، ہڈیاں بھی میری کمزور ہو گئی ہیں، تو اب تمنا یہ ہے کہ شہادت کے رستے سے اللہ جل شانہ مجھے دنیا سے رخصت کرے۔ تو کہا کہ حضور سے کہا کہ اجازت بھی مانگی، اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضور نے ان کے لیے دعا کر دی۔ تو اور اس کے بعد یہ گئے اور یہ احد کے اندر شہید ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر ملے ہوں گے جنت کے اندر۔ ایک اور شہید ہیں آخری میں، اس کے بعد پھر آگے اس کی طرف جاتا ہوں۔ ان کی خصوصیت اور کمال یہ کہ ان کے دل میں عین احد کے دن جس دن مارکا برپا ہوا اس دن یہ مسلمان، اوس کے واحد آدمی جو رہ گئے تھے، جو جب سارا اوس کے بیشتر قبائل مسلمان ہو رہے تھے تو یہ نہیں ہوئے تھے۔ ان کا نام اسیرم، سیدنا اسیرم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ لقب ہے ان کا، ویسے ان کا نام تو عمرو بن ثابت ہے،
لیکن کہلاتے اسیرم تھے، بڑے جنگجو تھے۔ جب احد کا دن آیا تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ احد کے دن ان کے دل کے اندر اللہ جل شانہ نے اسلام کی وہ ڈال دی بات، بغیر کسی کے کہے، خود بخود، اور انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی تلوار اٹھائی اور میدان احد کے اندر پہنچ گئے۔ تو صحابہ کو ان کو دیکھ کے تعجب ہوا کہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، یہ کیسے آ گئے؟ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اسیرم تلوار اٹھا کر آئے ہو، کیا قومی لڑائی سمجھ کر آئے ہو کہ باہر کے مکہ والوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے تو چلو مدینہ کے سارے لوگوں کو لڑنا چاہیے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، تو ایسے کوئی قومی لڑائی سمجھ کر آئے ہو؟ ان کا نہیں، میں اسلام کی رغبت سے آیا ہوں اور اسلام لے کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہوں، اور اب تلوار لے کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے، اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ کہا اور کود پڑے جنگ کے، اور کود پڑے اور شہید ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہ لمن اہل الجنہ، آپ نے فرمایا کہ اسیرم جنت والوں میں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور پہیلی صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس سے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے زکوٰۃ دی، نہ اس نے کوئی اور نیکی کا کام کیا، اور وہ جنت کے اندر گیا۔ یہ سب کچھ کیے بغیر اور اس کے جنت میں جانے کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ تو پھر یہ ایک پہیلی ہوتی تھی جو مدینہ میں پوچھی جاتی تھی، اس کے جواب جن کو آتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت اسیرم وہ صحابی تھے جو صبح ایمان لائے اور ظہر سے پہلے پہلے شہید ہو گئے۔ کوئی نماز آئی نہیں ان کے اوپر، فرض ہی نہیں ہوئی ان کے اوپر، کوئی نماز کا وقت ہی نہیں داخل ہوا جس کے اندر وہ نماز پڑھتے، اور ظاہر بات ہے دیگر عبادات کا تو ویسے وقت ان کو نہیں ملا۔ تو ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن چند گھنٹوں کے ایمان پر جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، چند گھنٹوں کے ایمان۔